قرآن اور یہودیوں اور عیسائیوں کی دینی تاریخ میں یاجوج اور ماجوج کا نام ایک قوم کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ جس کا تعلق آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے۔ یاجوج اور ماجوج کس طرح کی قومیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ یاجوج اور ماجوج قوم آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی؟ تاریخ میں اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کسی قوم کا نام ہے یا افراد کا۔ بعض منابع میں یاجوج و ماجوج افراد کے نام ہیں۔ ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کے دوسرے فرزند کا نام ہے۔ بعض دینی منابع میں یاجوج و ماجوج ایک جغرافیائی علاقے کا نام ہے۔ اسلامی منابع میں یاجوج و ماجوج کا لفظ ایک قوم کے لیے استعمال ہوا ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں ساکن تھی، جس کا کام دوسری قوموں کو قتل کرنا اور ان کے مال کو لوٹنا تھا۔ بعض نیز بیان کرتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج مغول قوم تھی جو اپنی سرزمین سے چین اور ہند کی جانب حملہ کرتی تھی، جس کی بنا پر دیوار چین اور سد ذوالقرنین بنایا گیا۔ ذوالقرنین ایک مومن بادشاہ تھے۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان میں تھا۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک قوم رہتی ہے کہ جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ وہ لوگ ہمارے علاقے میں آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کا مال لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی اور انہیں کچھ پیسے دیے تاکہ وہ ایک سد بنائیں اور اس سد کی وجہ سے یاجوج اور ماجوج ان کے علاقے میں نہ آ سکیں، لیکن ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور لوگوں کی مدد سے وہاں پر ایک سد بنایا۔ وہ سد سد ذوالقرنین یا سد یاجوج ماجوج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یاجوج ماجوج کی خلقت اور ان کی توصیف میں روایات اور نظریات نقل ہوئے ہیں۔ شیخ صدوق نے عبداللہ بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج چارپائیوں کی مانند کھاتے تھے اور پیتے تھے، بچے پیدا کرتے تھے، ان میں بھی نر اور مادہ تھے، اور ان کی شکل و صورت انسانوں سے ملتی جلتی تھی، لیکن ان کا قد بہت چھوٹا تھا۔ ان کا قد اس قدر چھوٹا تھا کہ 5 وجب سے زیادہ نہیں بڑھتا تھا۔ خلقت اور چہرے کے لحاظ سے سب ایک جیسے تھے۔ وہ لوگ عریاں اور پاؤں برہنہ زندگی کرتے تھے۔ لباس اور جوتے ان کے درمیان نہیں تھے۔ ان کے جسم پر اونٹ کے اون کی مانند اون ہوتا تھا کہ جس سے وہ خود کو ڈھانکتے تھے اور خود کو سردیوں اور گرمیوں سے بچاتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے 2 بڑے کان تھے کہ جن میں ایک کے اندر اور باہر بال اور دوسرے کے اندر اور باہر اون تھا۔ ان کے ناخن پرندوں کی ناخن کی مانند تھے کہ جس سے وہ شکار کر سکتے تھے۔ ان کے دانت درندوں کی مانند تھے اور وہ درندوں کی طرح ڈنک مارتے تھے۔ ان کے کان اتنے بڑے تھے کہ جب انہیں سونا ہوتا تھا تو اپنے ایک کان کو زمین پر بچھا دیتے تھے اور دوسرے کان کو لحاف کے طور پر استعمال کرتے تھے اور خود ان کے بیچ میں سو جاتے تھے۔ ان کی خوراک ویل مچھلیاں تھیں کہ جو بادلوں سے ان کے لیے برستی تھیں۔ جس طرح لوگ بارش کے منتظر ہوتے تھے، وہ لوگ مچھلیوں کے منتظر رہتے تھے۔ جب مچھلیاں برستی تھیں تو وہ لوگ موٹے ہو جاتے تھے، نسل بڑھاتے تھے اور اس مچھلیوں کو پورا سال بیٹھ کر کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کھاتے تھے۔ ان کی تعداد کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
جب مچھلیوں کی بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ لوگ بھوک سے بے حال ہو جاتے تھے اور شہروں پر حملہ کر دیتے تھے، اور جو کچھ ان کے سامنے آتا تھا وہ اسے تباہ کر دیتے تھے، اور جو کچھ انہیں ملتا تھا کھا لیتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی تباہی ٹڈیوں کے حملے اور اولے پڑنے کی تباہی سے زیادہ تباہ کن تھی۔ جب وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف حملہ کرنے بڑھتے تھے تو اس علاقے کے لوگ وہاں سے فرار کر جاتے تھے۔ یہ قوم اس قدر فساد پھیلانے والی تھی کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی قرآن نے ان کے فساد کو یاد کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یاجوج اور ماجوج قوم کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ یاجوج اور ماجوج 3 قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایک اونچے پہاڑ کی مانند تھا، یعنی ان کے قد لمبے تھے۔ دوسرا قبیلہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی برابر تھی، یعنی وہ لوگ چوکور تھے۔ اور تیسرا قبیلہ ان 2 قبیلوں سے زیادہ تر تھا اور زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے کے ہر شخص کے 2 کان تھے کہ ایک کان کو وہ لوگ بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے اور دوسرے کان کو خود کے اوپر لحاف کی مانند اوڑھتے تھے۔ ان کا ایک کان ان کی گرمی کا لباس تھا تو دوسرا کان ان کی سردی کا لباس تھا۔ ان میں سے پہلے قبیلے کی پیٹھ اور پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے پر تھے، جبکہ دوسری کے پیٹھ اور پیٹھ پر مخمل کی مانند بال تھے۔ ان کے بدن سخت تھے اور وہ اپنے بدن کو مخمل اور اون سے چھپاتے تھے۔ آخری زمانے میں پیش آنے والے حادثوں میں یاجوج ماجوج کا نام ذکر ہوتا ہے۔ جب جناب ذوالقرنین ان کے لیے سد یا دیوار بنا دیتے ہیں تو ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے میرے پروردگار کی جانب سے ایک رحمت ہے۔ جب خدا کا وعدہ مکمل ہو جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے، اور جب یاجوج ماجوج کے لیے راستہ کھلے گا اور وہ اس ڈیم سے باہر آئیں گے، وہ ہر بلندی سے نیچے کی جانب آئیں گے اور چاروں طرف سے حملہ کر دیں گے۔ لیکن یاجوج و ماجوج کس زمانے میں حملہ کریں گے اور کب خدا کا وعدہ پورا ہوگا اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی؟ کتاب خصال کی جلد 2 میں شیخ صدوق نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یاجوج اور ماجوج والا اتفاق پیش نہ آئے، یاجوج اور ماجوج ان دیوار سے خارج نہ ہو جائیں۔ لہٰذا یاجوج ماجوج کا خروج ظہور کی علامتوں میں سے نہیں ہے بلکہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اور جب دنیا اپنے آخر کو پہنچے گی اور قیامت نزدیک ہوگی، وہ وقت جب قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی، سورج آہستہ آہستہ اپنی روشنی کو کھو دے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اس وقت جناب ذوالقرنین کا بنایا ہوا وہ ڈیم، وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج قوم باہر نکلے گی۔ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فتنے ہیں جو آخری زمانے میں رخ پائیں گے، جن سے خود کو بچانا اور خود کے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ خود کو ان فتنوں اور فساد سے نجات دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے فرج کو پڑھیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے جلدی ظہور کے لیے دعا کریں۔
خاص طور پر ہر نماز کے قنوت میں اور نماز شب کے قنوت میں ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ صرف ان کا وجود ہمیں ان فتنوں سے نجات دے سکتا ہے۔